الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس دنیا میں نبوت کے سلسلے کا اختتام کیا جائے اور قیامت کا پورا پلان جو اللہ کے ہمیشہ سے علم میں ہے اور تھا اسے برپا کیا جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور انہیں اس کفر اور شرک کے ماحول میں ہدایت دی، اور اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ وہ اس جگہ سے توحید کی شمع کو روشن کرے گا جو اصل میں بت خانہ اور مرکز تھا شرک کا۔ چنانچہ اللہ کی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے امام قرار پائے، اور اللہ تعالی نے انہیں مختلف مراحل سے گزارا، اور حتیٰ کہ اللہ نے انہیں بشارت دی اور انہیں یہ کہا کہ اس کائنات میں آج کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئیں گے وہ سب کے سب آپ کی نسل سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ پہلے پارے کے آخر پر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنایا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ نے ڈالی تاکہ لوگ بار بار اس گھر کی طرف پلٹیں، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اس امامت کے منصب کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ آپ کی اولاد میں جو لوگ سرکش اور نافرمان ہوں گے ان تک یہ ہدایت نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ 3 مراکز قائم ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے کو لے کے اور موجودہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے یہاں تشریف لے گئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہاں پر مرکز بنایا۔ اللہ کا یہ گھر مسجد اقصی ایک عرصے سے ویران چلی آتی تھی، اور اس کو اور بیت اللہ کو اللہ نے اس کائنات کے آغاز میں متعین فرما دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور دوسرا گھر جو بنایا گیا وہ بیت المقدس، اور عرض کیا گیا کہ ان کے درمیان کتنا وقت گزرا تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد یہ بیت المقدس تعمیر کروایا گیا۔
تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے صاف کیا، اسے ٹھیک کیا، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی یہیں بسے اور رہے۔ چنانچہ فلسطین کا علاقہ ان لوگوں کا اصل مرکز تھا، اور اللہ نے انہیں وہاں پر پانی بھی عنایت فرمایا، اور اللہ تعالی نے ان لوگوں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ جو کوئی شخص بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہاں پر ایک دیوار جو اب تک باقی ہے، یہ بیت المقدس وقت کے ساتھ ساتھ تعمیر اور تخریب کا شکار ہوتا رہا، اور یہاں تخریب ہوتی رہی، اور یہاں پر ہمیشہ بادشاہوں کا غلبہ اور کبھی حق پرست لوگوں کا غلبہ رہا، اور انسانوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور جب لوگ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے انہیں سزا ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک نبی کی قوم پر عذاب جو نازل کیا علیہ السلام، تو اس کے آخر پر فرمایا کہ جزاء لمن کان کفر، یہ سزا دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے قدر نہیں جانی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈراتے رہے اور خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، اور قوم نے ذرا ان کی بات نہیں سنی۔ اللہ نے کہا جزاء لمن کان کفر، اور اللہ نے یہ سزا دی ایسے لوگوں کو جنہوں نے قدر نہیں کی اس نبی علیہ السلام کی۔ تو جو شخص اللہ کی جس نعمت کی قدر نہیں کرتا اسے اللہ اس نعمت کے بارے میں سزا دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنیمت جانو 5 چیزوں کو قبل اس کے کہ 5 حالتیں تم پر طاری ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا زندگی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم پہ موت آ جائے۔ آدمی ہمیشہ سوچتا ہے یہ نیکی کا کام کل کروں گا، پرسوں کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، صبح اور شام، اور نیکی کے کاموں میں تاخیر کر دیتا ہے حتیٰ کہ عمر گزر جاتی ہے، اور موت کے وقت پھر خیال آتا رہتا ہے، جب قوت نہیں رہتی تو خیال آتا رہتا ہے کہ کاش یہ کام کر لیا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا جزاء لمن کان کفر، اور یہ سزا دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے ناقدری کی۔ اسی لیے قیامت میں روئیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ایک بار پھر بھیج دے اور ہم تیرے انعامات کی قدر کریں گے۔ اور اللہ کہتا ہے، ہم نے کہا جائے گا کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ یتذکر فیہ من تذکر، جس نے سمجھنا تھا نا وہ اسی زندگی میں سمجھ کے آیا ہوتا۔ وجاءکم النذیر، اور حد یہ ہے کہ ہم نے تو نصیحت کرنے والا، ڈرانے والا بھیج دیا تھا، اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اس وقت سوئے رہے، اور اب ایک اور زندگی کی تمنا کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ اگر زندگی کی قدر نہیں کریں گے تو موت وقت کو پورا کر دے گی اور پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور ارشاد فرمایا جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم بڑھ کر بڑھاپا طاری ہو جائے۔ جوان ہے، گرم خون ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، طاقت ہے، اب اس کو خیال نہیں آتا
کہ خدا کی کتاب کو پڑھے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرے، اللہ کی عبادت کرے، لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرے اور بار بار اللہ کو منانے کی اور اپنے گناہوں کی معافی کی کوشش کرے، اور جب جوانی زائل ہو جاتی ہے اور اٹھنا بیٹھنا تک دشوار ہو جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ کچھ فرصت کچھ طاقت ہوتی میں قرآن پڑھ لیتا، یہ کر لیتا یہ کر لیتا۔ اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ جو طاقت اللہ نے دی ہے اس طاقت کا صحیح استعمال چاہیے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز گنوائی اور آپ نے فرمایا فرصت کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ شادی نہیں ہوئی، کوئی اتنی مصروفیت نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، بہت وقت ہے، اس وقت میں تعلیم کو حاصل کرنا ہے، اس وقت میں پڑھنا ہے، اس وقت میں محنت کرنی ہے، حلال کا پیسہ کما کر اسے جمع کرنا ہے تاکہ کل کو بھیک نہ مانگنی پڑے، اور علم حاصل کرنا ہے تاکہ کل کو جہالت نہ آئے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جو طاقت جسم میں پیدا ہو رہی ہے کھانے اور پینے سے اور نیند سے، اس طاقت کو کھپانا ہے اللہ کی عبادت میں۔ اب فرصت ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے، نہ اللہ کے کسی اچھے بندے کی صحبت ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ آدمی سوچے نا کہ انسان بننے کو، اپنی شخصیت بنانے کو، اپنی روح کی تربیت کو کتنے ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، ایک ذریعہ اللہ کی یاد ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ اللہ کو یاد کرے، نہ وہ علم حاصل کرے تو کرے کیا؟ اس کے بعد اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت، کہیں جانا، ان دو تین ذرائع کے علاوہ 1500 سال جو پچھلا اس امت کا گزرا ہے، کوئی ایک آدمی، صرف ایک آدمی جس نے خدا کے لیے کوئی کام کیا ہو اور ان ذرائع کے علاوہ بن گیا ہو تو ہمیں بھی بتا دے، بہت آسان ہے، ہم بھی چلے جائیں۔ راتوں کو جاگ کے پڑھنا، دن کو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے کسی اچھے بندے کی صحبت میں رہنا، اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی بن گیا ہے، اس کی پرسنالٹی بن گئی ہے، اسے غصے پہ قابو آ گیا ہے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے، ان دو تین ذرائع کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ ہے تو یار ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی جائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہے ہی نہیں کوئی۔ اس لیے امت میں کسی کا آپ نام لیں، کس نے کام کیا؟ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے، صلاح الدین ایوبی نے، فلان نے، کسی کا نام لے لیں، یہ بنے ہی نہیں جب تک ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت ہی تو کرتے ہیں، نہ کریں اور جنگل میں پھینک آئیں تو وہ کیسا انسان بنے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، قدر کرو فرصت کے جو اوقات مل جائیں، قبل اس کے کہ مصروفیت غالب آ جائے۔ اب بچے ہو گئے، بیوی آ گئی، اب کہتا ہے کہ وہ فرصت کے رات دن مل جائیں اور وہ کوئی فرصت ملے، یار یہ کام کر لیں، اب بچے نہیں چھوٹے تو فرصت جو اللہ نے دی تھی اس کا کیا کیا؟ دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ تصور جانا جو ہے
وہ وقت چاہتا ہے. یہی وہ مراقبات ہیں جن کو صوفیہ کہتے ہیں. لیکن اب وقت، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے حقوق ہے، پیسے کا کمانا ہے. اب وہ وقت کہاں سے آئے جو اللہ نے شادی سے پہلے دے دیا تھا اور نسبتاً فرصت تھی کہ آدمی نے اس کی قدر کی ہوتی، وہ کی نہیں. اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرو 5 چیزوں کی، قبل اس کے کہ 5 اور چیزیں غالب آ جائیں. زندگی کی قدر کرو بجائے اس کے کہ موت آ جائے. جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم پہ بڑھاپا آ جائے. اور فرصت کی قدر کرو، فرمایا قبل اس کے کہ تم لوگوں پر مصروفیت غالب آ جائے. اور پھر فرمایا پیسے کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم لوگوں پر فقر غالب آ جائے. پیسہ اللہ نے دیا ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتا ہے تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر اس روش کو رکھا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا کمانے سے، چنانچہ وہ کما نہیں پائے. جب سے نبوت ملی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تجارت بھی نہیں تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، اور ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. اور دیکھیے نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ سے ہم کموانا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کمائیں. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا کام کریں، اور اس کام میں فقر و فاقہ ہے، یہ پیٹ بھر کے کھانے کو ملے، یہ ہماری مرضی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا. قرض لے لیا، مانگا کبھی نہیں. قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آئے، غنیمت میں یا تحفے میں ہدیہ کسی نے دے دیا، قرضہ ادا ہو گیا. آپ نے کہا میں کسی پیسے کو جوڑ کے نہیں رکھتا الا وارصدہ الدین، ہاں مگر میں اس لیے رکھ لیتا ہوں کبھی کہ میں قرض ادا کر دوں گا. اور تیسرا موقع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہے جب اجتماعی کام کرنے تھے تو آپ نے اپیل کی لوگوں سے اور کہا کہ اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے پاس پیسہ ہے تو مجھے لا دو، یہ ان غریبوں کی مدد ہے، یہ فلاں کی مدد ہے، یہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جہاد پہ جانا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے چوتھی چیز یہ فرما دی کہ جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے تو قدر کرو قبل اس کے کہ تمہیں کسی سے مانگنا پڑ جائے. یہ 4 چیزیں، 5ویں بھی ہے ترمذی کی روایت میں، دیکھیں گے ابھی خیال نہیں آ رہا، لیکن 5 چیزوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غنیمت جانو اسے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں اور زندگی کو صحیح گزاریں. چنانچہ اس نے ہدایت کے مراکز قائم کیے اور کہا اس مرکز میں جو آئے گا حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یوسف کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں اور پھر اس طرح وہ مصر پہنچے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ سارے کے سارے انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ. ان کی اولاد، ان کے 11 باقی بیٹے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے مصر. بھائی نے کہا جاؤ والد کو بھی لے آؤ. یہ فلسطین میں جو مرکز قائم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر ان کے بیٹے اسحاق، ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے. اب مصر میں پھر یہ صدیوں رہے ہیں
یہاں تک کہ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب اردن پار کر کے سمندر اور دریا پار کر کے نکلے تو اب یہ جا رہے تھے دوبارہ فلسطین، تاکہ ہمارے دادا پردادا آبا و اجداد کا جو اصل وطن ہے ہم وہاں جا کر رہیں گے. یہ ہے یہودیوں کی ایک تاریخ کا حصہ. تو یہ بنی اسرائیل ہیں، اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ ان کی اس نسل کو اب چلائے گا. اور ایک نسل خدا نے روک دی، اور وہ دوسری نسل تھی انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی. اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ جائیں اپنے اس بیٹے کو لے کے اور بیت اللہ کو دوبارہ نئے سرے سے اس کی بنیادیں اٹھائیں. اور اللہ نے بتایا کہ دوسری نسل وہاں کام کرے گی. اور اس اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر اسی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس لیے یہ عرب بنی اسماعیل کہلائے، اور وہ جو یہودی تھے فلسطین اور مصر کے وہ بنی اسرائیل کہلائے. یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل ہو گئے، اور وہ اسرائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ بنی اسرائیل ہو گئی. تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دونوں اوپر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مل جاتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ جاری رکھیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے. زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اور فرصت کی قدر کرو مصروف ہونے سے پہلے، اور پیسے کی قدر کرو قبل اس کے کہ فقیر ہو جاؤ، اور صحت کی قدر کرو قبل اس کے کہ بیمار ہو جاؤ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے تھے جو آپ ہمیشہ جمعے کو سنتے ہیں. اس مرتبہ اس کی ایک پرنٹ بھی ہم نے لے لیا ہے، اور نماز کے بعد اگر چاہیں تو آپ فوٹو کاپی کرا لیں تاکہ آپ اس سے یاد کر سکیں. اور وہ دعا یہ تھی: اللهم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین.